و تعظیم کرتا ہے، اگر ادب کرتا ہے، محبوب کو اپنی پلکوں پر بٹھاتا ہے، محبوب کے راہ میں اپنے دل کو فرش بناتا ہے، اپنی پلکوں کو سجا کر بیٹھتا ہے محبوب کے لیے، تو پھر سمجھ لیں کہ اپنے پہلے دعوے میں سچا ہے، اس کو فلاں سے سچی محبت ہے، اسی لیے اس کی تعظیم اور اس کا ادب کر رہا ہے۔ ادب پہلی چیز ہے، ادب۔ اور ادب کیسے ہوتا ہے؟ امام اہل سنت عظیم عاشق رسول سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی طرف کسی بھی عیب کو منسوب کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ جس میں رسول پر مکھی بیٹھتی تھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ کے ناخن بڑے ہوئے تھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ بدن اقدس میلا تھا معاذ اللہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کوئی بھی انسان ہو، آخر اس کے جسم پر مٹی تو پڑ ہی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے اس حال کو بیان کرنا چاہے کہ آپ کے جسم اقدس پر مٹی پڑی ہوئی تھی تو پھر اس کو کیسے بیان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں بھی تشریف لے گئے، سفر بھی آپ نے فرمائے، اگر کوئی بندہ یہ بیان کرنا چاہے کہ مٹی آپ کے جسم اقدس پر پڑ گئی تھی تو پھر اس کو کیسے بیان کرے؟ تو امام اہل سنت کا جواب سنیں، اس کو کہتے ہیں تعظیم۔ امام اہل سنت نے فرمایا اللہ تعالی توفیق ادب دے تو بندہ یوں کیوں نہ کہے کہ آج مٹی نے بھی دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق ادب دے تو بندہ یوں کیوں نہ کہے کہ آج مٹی نے بھی دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس طرح ادب کا اظہار کرے، اس طرح عشق کا اظہار کرے، اس طرح تعظیم کا اظہار کرے۔ جب یوں تعظیم کا اظہار کرے گا پھر اپنی محبت میں سچا قرار پائے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا کہ جس میں اقدس پر مٹی پڑی ہوئی تھی معاذ اللہ کپڑے پہنے تھے، فرمایا نہیں، آج اللہ نے مٹی کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اس نے رسول اللہ کے بدن اقدس کو چوم لیا ہے۔ آج یہ کہنا ہے کہ مٹی کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ مٹی کو بھی رسول پاک کے جسم اقدس کے بوجھ سے لینے نصیب ہوئے۔ یہ پہلی چیز ہے ادب۔ اور یہ ادب سب سے نمایاں جس جماعت میں نظر آتا ہے وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ جس جماعت میں ادب رسالت کی جھلکیں آپ کو نظر آئیں گی وہ جماعت ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے براہ راست رسول پاک کے سینہ نبوت سے فیض حاصل کیا ہے، جو کسی اور استاد سے نہیں پڑھے، جو کسی مدرسے میں کتابیں اٹھا کر نہیں گئے، ان کو اللہ کے نبی نے اپنی نگاہوں سے محبت کے جام عطا فرمائے، عشق کے جام عطا فرمائے، ادب کے جام عطا فرمائے اور علم کے جام اپنی نگاہوں سے عطا فرمائے۔ وہ جماعت صحابہ کی جماعت۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار مکہ کی طرف سے حدیبیہ کی مقام پر سفیر بن کر آئے۔ ضمن ہے کہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، کسی بھی صحابی کا اسلام لانے سے قبل کا واقعہ بھی اگر بیان کرنا ہو نہ حالت کفر کا بھی، تب بھی صحابی کا نام تعظیم اور ادب سے لینا ہے، یہ یاد رکھیے، کیونکہ جب وہ دربار رسالت سے لپٹ گئے ہیں، جو دربار رسالت میں آ گیا
جس کو چادر رحمت میسر آ گئی، پھر رب نے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. اس کی پچھلی زندگی کو ذکر کر کے اس کی توہین کرنا حرام ہے. یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے. اہل سنت کا مذہب ہی، اس مذہب کی بنیاد ہی ادب اور تہذیب کے اوپر ہے. جہاں یہ چیز پائی جاتی ہے وہاں سنیت پائی جاتی ہے. جہاں سے ادب اور تہذیب رخصت ہو جاتا ہے وہاں سے سنیت بھی رخصت ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں. تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. دربار رسالت میں کفار مکہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے، سفیر بن کر آئے. حدیبیہ کے مقام پر جب آئے نا، اللہ کے نبی کے اصحاب کی مجلس سجی ہوئی تھی. اب ادب رسالت دیکھیں، صحابہ کیسے ادب کرتے تھے. عروہ بن مسعود نے اپنے سارے معاملات کیے نا، کرنے کے بعد جب مکہ شریف گئے نا، جا کر پھر رسول اللہ کی مجلس کے احوال بیان فرمائے. کفار مکہ کے سامنے احوال بیان فرمائے کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. کہا ہے کفار مکہ میں تمہاری طرف سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر گیا ہوں. میں کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں. میں نجاشی کے پاس گیا ہوں. جو بڑی سلطنت کا نام لوگے اس کے پاس میں تمہارا قاصد بن کر گیا ہوں. لیکن رب کعبہ کی قسم، جس دربار سے آج ہو کر آ رہا ہوں، جتنی خدمت اور جتنا ادب اس دربار میں لوگ رسول اللہ کا کرتے ہیں، اتنا ادب میں نہ کیسر و کسرا کے دربار میں بھی نہیں دیکھا ہے. آپ کتنا ادب کرتے ہیں؟ فرمایا اتنا ادب کرتے ہیں کہ جب ان کے رسول وضو کرتے ہیں تو ان کا کوئی غلام وضو کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتا، اور وہ آپس میں سے جھگڑ پڑتے ہیں قطرہ لینے کے لیے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ابھی لڑ پڑیں گے. وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں رسول اللہ کے ان وضو کے قطروں کو لے کر اپنے جسموں کے اوپر ملتے ہیں اور پھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا. اور فرمایا لوگوں میں نے اس سے اگلی بات بھی دیکھی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں پانی کا قطرہ نہیں آتا نا، پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ کے وضو کا پانی لگا ہو، وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کر اپنا ہاتھ پھر اپنے جسم پر پھیرتا ہے. وہ اس کے ہاتھ سے برکت حاصل کرتا ہے. وہ رسول اللہ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے. جب اللہ کے نبی لعاب دہن زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں، صحابی کا ہاتھ پہلے سامنے بچھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں ڈالیں، یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں ڈالیں. اللہ یہ ادب جو میں آج دیکھ کر آیا ہوں، یہ ادب میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں کسی کو کرتے نہیں دیکھا. عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ قصہ وہاں بیان کیا، وہیں سے سفر کیا مدینہ شریف میں حاضر ہو کر رسول اللہ کے غلام ہو کر رہے ہیں. یہ ادب سکھاتا ہے. جو ادب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں دیکھا، وہی ادب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا سبب بن گیا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. آپ جب زمین پر بیٹھتے تھے نا، آپ کے سر کے اگلے حصے پر بالوں کا ایک گچھا تھا. اس کو جب کھولتے تھے تو وہ زمین پر جا کر لگتا تھا. آپ زمین پر لگنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس کی لمبائی اتنی تھی کہ وہ زمین تک پہنچتا تھا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا بال اتنے بڑے ہو گئے، ان کو کٹوا دو. رہنا ان کو نہیں کٹوا سکتا. کہا کیوں؟ کہا ان بالوں پر ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ان بالوں پر ایک دفعہ رکھا ہے. ابو محذورہ ان بالوں کو کٹوائے گا نہیں، اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر جائے گا. یہ صحابہ کا تعظیم کا عمل تھا. میں عرض کی نا کہ محبت پہلی جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ ہے محبوب کی تعظیم کرنا، محبوب کا ادب کرنا، محبوب کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرنا.
محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں سے اپنا تعلق ادب والا قائم کرنا ہے سب سے پہلی شرط ہے محبت کے لیے. محبت کے لیے دوسری شرط ہے اپنے محبوب کا کثرت سے ذکر کرنا. عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے من احب شیئا فقد اکثر ذکرہ، کہ جو بندہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا اتنا زیادہ تذکرہ کرتا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی بیٹھو جہاں بھی بیٹھو مدینے والے تاجدار کی بات کرو، کبھی ان کا اول نبیین ہونا بیان کرو کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہ ہوئی تھی، آپ کا گارا اور پانی بھی نہیں بنا تھا، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جن کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اس سے 1000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا. کبھی بیٹھے ہو تو پھر یہ رسول پاک کا وصف بیان کرو کہ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لے کر آئے پھر رب نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. رب نے تاج ختم نبوت آپ کے سر پر سجا کر آپ کو دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جہاں بھی بیٹھے ہو کبھی رسول اللہ کے چہرے کا تذکرہ کرو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے 14ویں کے چاند، جس رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اس رات رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھا. ایک نظر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا. بالآخر میری محبت نے یہ فیصلہ کیا، رب نے چاند سے بھی زیادہ حسن رسول اللہ کے چہرے کو عطا فرمایا. رسول اللہ کے اوصاف بیان کرو کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی تھی. جب مسجد نبوی کے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے رب سارے حجابات سامنے سے ہٹا دیتا تھا، آپ وہاں سے کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ فرمایا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کے اوصاف بیان کرو تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی کون ہیں. صبح و شام رسول اللہ پر درود پاک پڑھو، کثرت درود پاک. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں گئے تھے نا، جب کربلا میں آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آخری خطبہ یزیدیوں کے سامنے جو آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں 2 چیزیں آپ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر کی تھی. فرمایا یزیدیوں تم ہمیں بھول گئے ہو، ہم کون ہیں، اور ہمیں جانتے نہیں ہو کہ تم کس کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو. اور میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین وہ ہیں جو جنتی سرداروں کے نوجوان ہیں. تمہیں یہ خطبہ رسول اللہ کا یاد نہیں؟ اگلی بات جو کی حضرت امام حسین نے وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ، کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ ہمیں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے کہ سنی کا سینہ ہمیشہ حسن اور حسین کے نام سے ٹھنڈا ہوگا. تمہیں یہ حدیث یاد نہیں؟ اور فرمایا پھر سنی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سنی کثرت کے ساتھ رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے. یہ سنی کی نشانی ہے. اس لیے درود پاک صبح و شام پڑھا کریں. جو رستہ سب سے زیادہ جلدی آپ کو دربار رسالت میں لے کر جائے گا وہ درود پاک والا رستہ ہے. درود پاک کی کثرت کیجیے. یہ محبت کی شرائط میں سے ہے. یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ محبوب کا ذکر کریں. تیسری چیز جو محبت کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے محبوب کی اتباع کرنا، اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنا. اپنے محبوب کے نقش قدم پر چال چلن، لباس، شکل و صورت سارے مدینے والے تاجدار کی طرح ہونے چاہیے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کتابیں تو ہوں رسول اللہ سے محبت کے لیکن کردار ہمارا کسی اور والا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محبت کسی اور سے کرتے ہو، چلتے کسی اور رستے پر ہوں. تو ہم نے لاہور جانا ہو تو لاہور والی گاڑی پر بیٹھیں گے نا، یا لاہور جانا ہو تو ہم جناب کشمیر والی گاڑی پر بیٹھ جائیں گے، بجائے جانے کے ادھر ہی تو چل پڑیں گے. ایسے تو نہیں کہ نا جس گاڑی پر جو منزل ہے رستہ وہی اپنائیں گے. اگر منزل عشق رسول ہے، منزل ذات رسول ہے، منزل محبت رسول ہے، پھر اس کے لیے
رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. والدین بیچارے گھر میں تڑپتے رہتے ہیں, ان کو کھانے کے لیے ان کے سامنے روٹی نہیں رکھتی. والدین بیمار ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم رات کو ان کی بیٹھ کے خدمت کر سکیں. اور پھر بات ہوتی ہے کہ ہم جناب مسلمان ہیں. اللہ کے نبی, ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھا. اللہ کے نبی ایک جگہ تشریف فرما تھے, اچانک ایک خاتون آئی. اللہ کے نبی استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اپنی چادر بچھا دی. کہتے ہیں خاتون آئی, چادر پر بیٹھ گئی. اللہ کے نبی ان کے سامنے بیٹھ کے بڑی ان کی تعظیم کی, ادب و احترام کیا. جب چلے گئے نا, کہتے میں نے صحابہ سے پوچھا یہ خوش نصیب مائی کون تھی جس کا اتنا ادب رسول اللہ نے کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کی وہ ماں ہے جس نے رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے. پیدا نہیں کیا اپنے جسم سے, صرف دودھ پلایا ہے. رسول اللہ نے اپنی کمری اس کے لیے بچھائی ہے. ماں باپ کی تعظیم یہ محبت رسول کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ. ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے, گنبد خضرا کے سائے میں اس کی موت ہو, جنت البقیع اس کا مدفن بنے. یہ ہر بندے کی خواہش ہے میری. لیکن کوئی بندہ زندگی وہاں نہیں گزارنا چاہتا, زندگی یہاں عیاشی والی گزارنا چاہتا ہے, اسے وہاں مرنے کی تمنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, جس کے دل میں سچی تمنا مدینہ شریف میں مرنے کی ہو, سچی تمنا ہو, پھر اگر وہ یہاں فتح جنگ میں بھی مرے گا اس کا حشر مدینہ شریف میں ہی ہوگا. یہ یاد رکھیں. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جنت البقیع میں جو مدینہ شریف کا رستہ ہے, مدینہ شریف کے رستے سے ایک اونٹوں کی قطار ہے جو باہر کی طرف آ رہی ہے, اور ایک اونٹوں کی قطار ہے جو اندر کی طرف آ رہی ہے. میں نے پوچھا کون ہو, یہ قطاریں کہاں آ جا رہی ہیں, یہ آنے والے کون ہیں, جانے والے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں, اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جن کے دل میں مدینہ شریف کی محبت نہیں ہے, اگر مدینے میں مر جائیں, جنت البقیع میں دفن ہو جائیں, ہم ان کو یہاں سے نکال کر مدینہ شریف سے باہر دفن کرتے ہیں. اور اگر کسی کے دل میں سچی تمنا ہو, پھر دنیا کے جس کونے میں مر جائے, رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, ہم اس کے جسم کو وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں مدفون کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, شاید یہ سچی محبت ہو, پھر دفنائیں گے لوگ یہاں, لیکن بندہ قیامت کے دن اٹھے گا وہاں. سچی محبت ہو. سچی محبت اتباع کا تقاضا کرتی ہے. ہماری چال ڈھال, ہمارا لباس, ہمارے رہن سہن کے طریقے, ہمارے شب و روز کی زندگی ہر پل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہر پل, ہر پل. اور ہندوستان کے ایک بڑا مشہور شاعر ہے مرزا بیدر, نام آپ نے سن رکھا ہوگا, بڑا صوفیانہ کلام لکھتا تھا. اس کا کلام ایران کی سرزمین پر کسی عاشق دیوانے نے سنا, حب پیدا ہوئی کہ اس بندے سے ملاقات کرنی چاہیے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہندوستان کا مغلیہ دور کا یہ شاعر ہے اور درباری شاعر ہے, مغل بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی شاعری کرتا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, سچا عاشق تھا, وہاں سے چل پڑا. یہاں آیا, دربار تک رسائی حاصل کی, پتہ چلا کہ کل صبح فلاں وقت پر مرزا بیدر اپنا کلام دربار شاہی میں پیش کرے گا. اب جب وہ اس کا عاشق محبوب وہاں آ گیا, جناب والا اپنے مقررہ وقت پر مرزا بیدر کی تشریف لے آئے دربار میں, اپنی مخصوص مقام پر کھڑے ہوئے جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر شاعری کرتی تھی. جب اس دیوانے نے دیکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے میں ایران سے سفر کر کے یہاں آیا ہوں, اور جس کے شعروں سے صوفیت جڑتی ہے, جو اتنا بڑا صوفی ہے کہ جس کے کلام کو میں اتنا صوفیانہ سمجھ کر وہاں سے آیا ہوں, اور چہرے پر اس کے داڑھی کوئی نہیں ہے. یہ کیسا دیوانہ ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں اس کے لیے, اور یہ ہے کہ اس کا تعلق ہی دربار رسالوں سے ٹوٹا ہوا ہے. ابھی مرزا بیدر کھڑا نہیں ہوا تھا, وہ دیوانہ تھا نا, سچا تھا, وہ پہلے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا آقا ریش می تراشی,
اور میرے سردار اور میرے بادشاہ یہ داڑھی کٹواتے ہو، داڑھی منڈواتے ہو؟ مرزا بیدر شاعر تھا، فوراً جواب دیا، بلے ریش می تراشم بلے دل کسیرا نمی خراشم. کہا ہاں میں مانتا ہوں، میں داڑھی کٹواتا ہوں، داڑھی منڈواتا ہوں، لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. میں داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کا دل نہیں موڑتا، کسی کے دل پر اس طرح نہیں چلاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا. وہ دیوانہ تھا نا، اس نے کہا پگلے تجھے پتہ ہی نہیں، ارے دل رسول اللہ می خراشی، ارے دل رسول اللہ می خراشی، ارے دل رسول اللہ می خراشی. مرزا تیری عقل کام کر رہی ہے کہ داڑھی کٹوا کر تو یہ کہتا ہے کہ تو کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور پگلے تو رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. رسول اللہ ساری کائنات کی جان ہے، تو رسول اللہ کا دل دکھا کر ساری کائنات کا دل دکھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. ہوش کر. مرزا بیدر نے جب یہ کلام سنا نا تو مرزا بیدر پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر پڑا زمین پر. جب مرزا بیدر کو ہوش میں لایا گیا نا تو مرزا بیدر کے منہ پر ایک ہی لفظ تھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ. چشمے باز کر دی، مرا جانے جاں ہم راز کر دی. اے بندے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میرے سوئے دل کو بیدار کر دیا. برسوں سے جو میرا تعلق رسول اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، تو نے وہ تعلق پھر سے دربار رسالت سے جوڑ دیا. مرزا بیدر اپنے گھر میں داخل ہو گئے، 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں آئے. تب گھر سے باہر آئے جب سنت مطابق داڑھی چہرے پر سج چکی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو بندہ جس کی شکل و صورت اختیار کرے گا، جو بندہ جس طرح زندگی بسر کرے گا، اس کا کردار جیسے لوگوں سے ملتا ہوگا، قیامت کے دن رب اس کو انہی کی صف میں کھڑا کرے گا. سبحان اللہ. یہ یاد رکھیں، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور یہ اصلاحی بات سن کر اس طرح پریشان بھی نہ ہویا کریں. سنت رسول کی بات ہے، اس پر پریشان نہ ہو جایا کریں کہ مولوی صاحب نے کیا بات کر دی. رسول اللہ کی سنت کی بات وہ کشادہ سینے سے اس کو سنا کریں، اس کو قبول کیا کریں. ہم ایسے تو عشق کی باتوں پر بڑے نعرے لگاتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں، جب ادب کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے پر دارا بچ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کس رستے پر چل پڑے. یہ دوائی کڑوی ہے لیکن یہ ہے صحیح صحت کے مطابق، یہ صحت کے اصولوں کے ایک مطابق دوائی ہے. یہ یاد رکھیے، اگر ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. کہ جس بندے نے فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کیا نا، رب کریم اس کو 100 شہیدوں کا جو ثواب عطا فرمائے. 100 شہیدوں کا ثواب، ایک شہید کا نہیں. ایک شہادت کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو بتائیں، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کوئی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میری امت گمراہی کی طرف جا رہی ہو، امت میں فتنے اور فساد پیدا ہو چکے ہوں، تب میرا جو امتی سنت کا دامن تھام لے گا، اس کی موت اپنے گھر کی چرپائی پر آئے گی، لیکن رب کریم اس کو گھر کی چارپائی پر 100 شہیدوں کا جو ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ. کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ نبی کو زندہ کیا. سبحان اللہ. ومن احیانی، جس نے مجھے زندہ کیا، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. سبحان اللہ. یہ محبت کے تقاضے ہیں. مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. حضرت نے کہا تھا 50 منٹ تقریر کرنی ہے، شاید 50 منٹ پورے ہو گئے ہوں. اگر نہیں بھی ہوئے تو پھر بھی میں بہت تھک گیا ہوں. کانوں میں میرے پہلے بہت شدید نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد.
زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا نبوی نسخہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے فاتبعونی، کہ میرے محبوب کی پیروی، میرے محبوب کے رستے پر چلو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، رب تم سے پیار بھی کرے گا، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا حکیم، جس کو حکیم الامت کا لقب اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، وہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہیں سفیر بن کر گئے غیر مسلموں کے ملک میں. جب دسترخوان کھانے کا سجایا گیا، آپ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے لگے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا زمین پر، دسترخوان پر گر گیا. آپ نے اٹھایا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہاتھ سے لقمہ گر جائے نا، اس کو اٹھائیں، اس کو جائیں صاف کریں، صاف کر کے کھا لیں، اس کو چھوڑنا نہیں. اللہ کا نبی فرماتے ہیں اگر چھوڑو گے شیطان کی جزا بن جائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا، لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا. آپ کے پیچھے آپ کا غلام کھڑا تھا، آپ کے کان میں کہنے لگا حضرت یہاں ایسا کام نہ کریں، ان لوگوں کے ہاں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. اس نے آپ کے کان میں یہ بات کہی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند جواب دیا، سب کو سنایا، فرمایا میں ان یہودیوں کے لیے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. میں ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. یہ نہ پسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں، میرے نبی پسند کرتے ہیں، جو میرے نبی پسند کرتے ہیں وہ درداء وہ کرے گا. تو سنت رسول کے ساتھ چمٹ جائیے، سنت رسول کو تھام لیجئے. رب کریم اس جہان میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، رب کریم وہاں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا. رب کریم ہم سب